شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بھوپال شیروں کی سرزمین۔ اس کے مصنف ہیں شاہد حلیم ابن سید محمد بشیر کانپور۔ ہمارے خاندان کے لیے بھوپال بہت خوش قسمت ثابت ہوا، کیونکہ جب کبھی ہم لوگوں میں سے کوئی بھی شیر کا شکار نہ کر پانے سے پریشان ہوتا تو بھوپال کی بات کرتا۔ سب سے پہلے میرے والد ایس ایم بشیر صاحب کو بھوپال جا کر شیر کے شکار کرنے کا خیال آیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کئی سال کی کوشش کے باوجود وہ شیر کا شکار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ نواب حمید اللہ خان کے بھتیجے نے ابا کو بھوپال آنے کی دعوت دی اور انہوں نے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یہاں آ کر ان کی قسمت نے کروٹ لی اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں 2 عدد شیروں کا شکار کر لیا۔ آل انڈیا ریڈیو پر ایک ٹاک کے دوران ابا نے یہاں شیروں کے شکار کا دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ میں وہ بدقسمت انسان تھا جس کو ابا سے بہتر مواقع ملے، مگر میں شیر کا شکار اب تک نہیں کر سکا تھا۔ کہتے ہیں صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ مجھ کو اور میرے بھائی مسعود کو نواب حمید اللہ خان نے بھوپال آنے کی دعوت دی اور یہ دور ہمارے لیے خوش بخت ثابت ہوا۔ اس موقع پر میں نے 2 شیر مارے اور مسعود نے بھی 1 شیر کا شکار کیا۔ اس لیے ہم بھوپال کو لکی ٹائیگر لینڈ کہتے ہیں۔ لندن میں ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کے ہفتے بھر بعد میرا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے پیر کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹ گئی اور میں کئی ماہ کے لیے اسپتال میں زیر علاج رہا۔ آخرکار ٹھیک ہو کر ہسپتال سے چھٹی ملی۔ اس دوران میرے والد اور گھر کے دوسرے افراد بھی لندن پہنچ گئے اور میرے والد نے میرے صحتیاب ہونے کی خوشی میں ایک زبردست دعوت کا انتظام کیا۔ اسی شام کو نواب حمید اللہ خان لندن پہنچے اور کئی راتیں جاگتے رہنے اور تھکن کے باوجود دعوت میں شرکت فرمائی۔ انہوں نے اپنے سٹاف کے 2 آدمیوں کو میرے پیر کی مالش کرنے پر پابند کر دیا اور وہ تیل بھی دیا جس سے ان کے پیر پر مالش کی جاتی رہی تھی جب کبھی پولو کھیلنے میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے تیل نے کمال کا کام کیا اور میرا پیر جلد ٹھیک ہونے لگا۔ میرے سرجن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ میں اس سرد ملک سے کسی گرم ملک میں چلا جاؤں تو پیر کو جلد ٹھیک ہونے میں مدد ملے گی۔ اس لیے میں کانپور اپنے والد کے پاس آ گیا۔ اس دوران میرے والدین نے طے کیا کہ میری اور مسعود کی شادی کر دی جائے۔ والد صاحب نے میری شادی میں شرکت کے لیے نواب صاحب کو دعوت دی۔ ان کے اصرار پر ہز ہائنس بھوپال نے محفل کو رونق بخشنا قبول کیا اور اپنا ہوائی جہاز خود اڑا کر تشریف لائے۔ تقریبات کے دوران ایک روز مجھ کو سرکار سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ہمت کر کے ایک درخواست کی کہ جب سرکار شیر کے شکار کو جائیں تو مجھ کو بھی دیکھنے اور شکار کرنے کا موقع اور اجازت دے دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں پر ابھی تک شیر کا شکار نہیں کر سکا۔ نواب حمید اللہ خان کے شیر کے اور دوسرے جانوروں کے شکار کی مہارت کے کئی قصے میں سن چکا تھا۔ ان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا اور وہ بھاگتے ہوئے جانور اور اڑتے ہوئے پرندوں پر گولی چلاتے تھے۔ نر جانور مارتے تھے اور مادہ کو نہ خود مارتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے۔ میری بات سن کر پہلے تو سرکار مسکرائے، پھر بولے کہ اب وہ آزادی نہیں رہی جو نوابوں کی حکومت میں تھی۔ پھر بھی میں مارچ کے مہینے میں کچھ کرتا ہوں۔ سرکار نے وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں سے شیر کا شکار کروا سکیں۔ سرکار کی اس بات سے میں خوش تھا کہ میرا خواب انشاءاللہ جلد پورا ہونے والا ہے۔ ہز ہائنس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور ہم لوگوں کو بھوپال آنے کی دعوت دی۔
تو ہم فوراً ہی ابا کے ساتھ بھوپال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ بھوپال پہنچے تو معلوم ہوا سرکار شکار کیمپ جا چکے ہیں اور حکم ہے کہ ہم لوگوں کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً شکار گاہ کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ کھانے کا بڑا پرتکلف انتظام نوابوں کے شایان شان تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک جیپ سے کھجوری کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 3 گھنٹے میں کیمپ پہنچ گئے۔ اس سفر کی تفصیل بتانے سے پہلے بتا دوں کہ یہ دورہ کوئی عام دورہ نہیں تھا، اور ساتھ ہی وہ شیر کا شکار جس میں نواب صاحب بھوپال کا انتظام اور اس میں مہمان خصوصی۔ مجھ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس دورے کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ اگر اس واقعے کو پڑھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی مبالغے سے کام لے رہا ہوں تو مجھ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، مگر اس دور میں وہ کام کر لیے جاتے تھے جو آج کے دور میں نہیں ہو پاتے۔ میں وہاں موجود تھا اور ہوتے ہوئے خود دیکھا تو یقین بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں سرکار حمید اللہ خان کے کئی فوٹو اور ویڈیو میں نے جمع کیے جو کہ میرے لیے ایک یادگار خزانہ ہے اور میرے اس کارنامے اور سچائی کا ثبوت ہے۔ ہم لوگ شام کو کھجوری پہنچے تو یہ دیکھ کر مجھ کو حیرت ہوئی کہ سرکار ہز ہائنس کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کرکٹ ہم لوگوں کی ایک کمزوری تھی، ساتھ ہی بہت دلچسپی کا سامان بھی تھی۔ اسی پر ہم کو حیرت تھی کہ شکار کے کیمپ میں باقاعدہ سیٹنگ، وکٹ اور نیٹ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ حیرت کی دوسری بات یہ بھی تھی کہ گھنے جنگل میں باقاعدہ تاروں کی جالی سے گھیرا بنایا گیا تھا اور خطرناک جانوروں سے حفاظت کی گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہی یقین کیا جا سکتا تھا۔ کرکٹ کا کھیل ختم ہونے کے بعد ہماری ہز ہائنس سے ملاقات ہوئی اور حکم ہوا کہ کل ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ یہ سب کھیل اس لیے بھی ضروری تھا کہ سب کی صحت اچھی رہے اور جسمانی طور پر فٹ رہے۔ رات کا کھانا سرکار کے ساتھ کھایا اور پھر آرام کرنے چلے گئے۔ صبح سے سب نے کرکٹ کھیلا اور پھر کوئی 10 بجے سرکار ہم لوگوں کو جنگل میں گھمانے لے گئے۔ میں سوچ رہا تھا دن میں شکار نہیں ملے گا، مگر سرکار نے ایک بہت خوبصورت سر والا چیتل مارا اور بیگم صاحبہ نے ایک کالے ہرن کا شکار کیا۔ کیمپ واپس آ کر کرکٹ کھیلا اور اندھیرا ہوتے ہی جنگل میں گھومنے چلے گئے۔ نواب صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ رات میں کوئی بھی شکار نہیں کرے گا، اس لیے واپس آ کر کھانا کھایا۔ سب لوگ کوئی آدھی رات تک باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن بھی وہی کرکٹ، شکار، لنچ، کرکٹ، باتیں اور پھر آرام۔ یہ سب پروگرام 3 دن تک چلتا رہا اور ہم لوگوں کو اپنی بندوق اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ میرے والد کو واپس جانا تھا، اس لیے ان کو شکار کرنے کی اجازت ملی اور انہوں نے چند چیتلوں کا شکار کیا۔ والد صاحب نے بڑے ادب کے ساتھ سرکار سے کہا کہ بچے بے چین ہو رہے ہیں کہ کچھ پرندوں ہی کا شکار کریں اور اپنا جوہر دکھائیں۔ اس بات پر سرکار مسکرا کر بولے کہ ان کو کہیں صبر سے کام لیں، وہ شیر کا شکار کرنے آئے ہیں، شیر کے لیے چارہ ڈالا ہوا ہے، جب شیر آئے گا تو خبر مل جائے گی، اس لیے انتظار کریں۔ ساتھ ہی ہم لوگوں کو رات میں شکار پر جانے کی اجازت دے دی تو مسعود نے ایک ہرن اور میں نے ایک بڑا سانبر مارا اور کیمپ میں خوشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ ہز ہائنس کی الگ ہی شخصیت تھی، ہر معاملہ اور کام میں سب سے الگ نظر آنا اور جستجو اور مہارت کے ساتھ نمایاں کام کرنا ان کی خوبیوں میں شامل تھا۔ شکار کا شوق اور پھر ان کی شکار میں استعمال کرنے والی جیپ، جس میں آگے اور پیچھے لوہے کے فریم میں جال لگے ہوئے، آگے پرندے رکھنے کو اور پیچھے بڑا جانور لانے کے لیے، جیپ کے دونوں طرف سرچ لائٹ، آگے کا کانچ گرا دیتے اور ہوڈ ایسا کہ آگے تک تھا، یوں ایک سرے سے آگے باندھ دیا جاتا تھا۔ بندوق رکھنے کے لیے ہولڈ
ایسی جگہوں پر جہاں سے بندوق آسانی سے اٹھا کر استعمال کی جا سکے۔ آگے کے بمپر پر مڈ گارڈ پر ٹونٹی لگا ہوا پانی کا ٹینک، کچھ مشکیزیں سائیڈ میں بندھے ہوئے جن سے ٹھنڈا پانی مل جائے، چند لکڑی کے پٹے تاکہ نالا پار کرنے میں آسانی ہو، ساتھ ہی ایک فولڈنگ کدال اور پھاوڑا جیپ کے سائیڈ میں سکرو اور فیتے کے ساتھ کسے ہوئے تھے۔ اسی طرف ایک کلہاڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب اوزار راستہ صاف کرنے اور شکار کو جیپ میں اٹھا کر رکھنے میں بھی کام آتے تھے۔ جیپ کے ایک سائیڈ میں ایک مضبوط پائپ بندھا رہتا تھا تاکہ جانور کے پیر باندھ کر اٹھایا جا سکے۔ ہز ہائنس کی دوسری جیپ میں بھی اسی طرح کے اوزار لگے ہوئے تھے جو وقت ضرورت کام آتے تھے۔ چھٹے روز دوپہر کے کھانے کی میز پر خبر ملی کہ شیر نے گارا کیا ہے، یعنی اس نے چارہ کھایا ہے، وہ بھی چکلوت کے جنگل میں جو کہ کھجوری سے کوئی 70 کلومیٹر دور ہے۔ ہم کو دوپہر کے بعد خبر ملی تھی۔ اگر ہم فوراً بھی روانہ ہو جاتے تو بھی شام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ہم سب بہت افسوس میں تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار نے اپنے ADC کو حکم دیا کہ بھوپال خبر کرو کہ ان کے 4 سیٹ والے ہوائی جہاز کو فوراً کیمپ روانہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ہم لوگوں کو دلاسا دیا کہ فکر مت کرو، سب کچھ آپ لوگوں کی قسمت پر منحصر ہے، ضروری نہیں کہ شیر مل جائے، اور مل بھی سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ان کا ہوائی جہاز ایئر سٹرپ پر جو کہ پولو گراؤنڈ کے پاس تیار کی گئی تھی اس پر اترا۔ یہ شان کے جنگل میں ہوائی جہاز بھی موجود ہے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ فوراً ہی میں اور میرا بھائی مسعود، فضل میاں ADC اور مسٹر میک کورش پائلٹ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر میں چکلوت کی ایئر سٹرپ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک جیپ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ پلین کو ایک کار کی طرح پارک کر دیا گیا۔ ہم کو جیپ سے فوراً مچان کے لیے روانہ کیا گیا۔ مچان بھی کھمبوں پر بنا ہوا کمرہ تھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس مچان سے 200 سے زیادہ شیر شکار کیے جا چکے۔ میں اور فضل میاں ایک مچان پر تھے اور مسعود اور مسٹر میک دوسری پر، جو قریب ہی تھی۔ کوئی 4 بجے فضل میاں نے مجھ کو شکار کا سب طریقہ سمجھایا کہ ہانکا ہوگا جس میں ڈھول کا شور ہوگا، اور اس میں ایک آواز 2 پتھر ٹکرانے کی ہوگی جس کے معنی ہوں گے کہ شیر موجود ہے، اور جب وہ آواز تیز ہوگی تو سمجھ لیں کہ شیر قریب ہے، اور آپ بندوق چلانے کے لیے تیار رہیں کیونکہ شیر کسی بھی وقت سامنے آنے والا ہے، اور اگر یہ آواز سنائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے شیر وہاں نہیں ہے۔ فضل میاں کے بیان نے ہم لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ہانکا شروع ہو چکا تھا اور ساتھ ہی 2 پتھر ٹکرانے کی آواز بھی، یعنی شیر موجود ہے۔ میں نے اپنی بندوق ڈبل رائفل .465 بور سنبھال رکھی تھی اور فائر کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پتھر ٹکرانے کی آواز زور سے آئی اور اسی لمحے شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے فوراً بندوق چلائی اور اس کے اگلے کندھے پر فائر کیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ اسی بیچ میں نے دوسرا فائر کر دیا۔ 10-12 منٹ کے بعد ہی وہ ڈھیر ہو گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں بندوق دوبارہ لوڈ کرنے ہی والا تھا۔ فضل میاں نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، کھال خراب ہو جائے گی۔ 9 سال کی کوشش کے بعد مجھے کامیابی ملی تھی اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے مجھ کو مبارکباد دی اور مسعود اتنے زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے جھوم کر میرے دونوں گالوں پر پیار کر لیا۔ شکار کے ساتھ تصاویر لیں اور مسٹر میک نے شیر کو ناپنے کا کام کیا۔ وہ 9 فٹ 8 انچ کا تھا۔ ہم لوگ پھر پلین پر سوار ہوئے اور کھجوری واپس پہنچ گئے۔ کیمپ میں بھی سب بہت خوش تھے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے۔ ابا بھی بہت خوش ہوئے اور ہم لوگوں کو کیمپ میں مزید رکنے کی اجازت دے دی، اور وہ خود بھوپال ہوتے ہوئے رات کی ٹرین سے کانپور واپس روانہ ہو گئے۔
ہز ہائنس کی ایک الگ معنی خیز مسکراہٹ ہوتی ہے جس سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور ایسا لگا کہ کہہ رہے ہیں اب تو خوش ہو، اور مجھ کو بھی خوشی ہے کہ تم کو شیر مل گیا اور شکار بھی ہو گیا، اب کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا۔ سرکار کی سخاوت اور پرخلوص مہربانیوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ ساتھ ہی سرکار نے مسعود کو کہا کہ اب آپ کی باری ہے شیر مارنے کی، اور مجھ سے کہا کہ مسعود کو موقع دیں۔ کھانے کے بعد فضل میاں نے ہم کو چکلوت میں ہانکے میں جو پتھر بجنے کی آواز آتی ہے اس کا راز بتایا۔ ہانکا اس طرح کیا جاتا ہے کہ شیر کے لیے فرار کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ایک چٹان پر سے گزرتا ہے۔ وہ چٹان شیر کے وزن سے ہلتی ہے اور اس کے اوپر لگے ہوئے پتھر سے ٹکراتی ہے۔ اس چٹان کے بعد ہی وہ مچان کے سامنے آتا ہے۔ یہ پتھر کی آواز سن کر اور یہ معلوم ہونے پر شکاری کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد صبح کے وقت ہم لوگ ہز ہائنس کے ساتھ سیمل پانی شکار گاہ روانہ ہو گئے۔ یہاں بڑے اور خوبصورت چیتل ہوتے ہیں اور وہاں چیتل خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مجھ کو راستے میں ایک کالے ہرن کا شکار کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں پر بھی شیر کے لیے چارہ باندھا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ گارا ہوا ہے۔ یہ سن کر ہم لوگوں نے چیتل کے شکار کا ارادہ بدل دیا اور شیر مارنے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ ابھی تک تو پلین سے جا کر شیر مارا تھا، پر آج جیپ میں گھوم کر شیر مارنے کا مزہ اور خطرہ الگ ہی تھا۔ ڈر بھی لگا۔ سرکار کا نہ چوکنے والا نشانہ ہمت دلا رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک اے ڈی سی بھی تھے۔ انہوں نے مجھ کو یقین دلا دیا کہ سرکار جیپ سے شیر کو گھیرنے کے ماہر ہیں، اس لیے مطمئن رہیں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ساتھ رہوں اور جو حکم ہو کروں۔ ہز ہائنس جیپ چلا رہے تھے اور بیگم صاحبہ برابر کی سیٹ پر تھیں۔ میں مسعود اور نور پیچھے کی سیٹ پر تھے۔ سٹاف کے دوسرے لوگ دوسری جیپ میں تھے۔ سرکار جیپ کو بہت دھیرے دھیرے جنگل کے راستوں پر چلا رہے تھے۔ جنگل میں راستہ سرکار کی دین تھا کیونکہ یہ سب شکار کے لیے بنائے گئے تھے، وہ بھی خاص طور پر شیر کا شکار۔ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ شیر کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نالی 0.375 کی بندوق تھی اور مسعود کے پاس میگنم 0.30 اسپرنگ فیلڈ تھی۔ اس بار مسعود کو گولی چلانا تھی، اس لیے ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بندوق بدل لی۔ سرکار کے پاس ہر وقت کی طرح ایپیکس رائفل 0.240 تھی، جس کو وہ ہر جانور کے شکار کرنے میں استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ شیر بھی۔ یہ وہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھے نشانہ باز تھے اور جانوروں کی عادات سے واقف تھے، ساتھ ہی جنگل کے راستوں سے پوری طرح واقف جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ ان کے سامنے مجھ جیسا اناڑی 0.375 بور کو بھی کم سمجھ رہا تھا، اور وہ بھی جیپ میں گھوم کر۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہز ہائنس بہت ہمت اور بہت خطروں سے کھیلتے تھے اور بڑے سے بڑے خطرے کو اپنی سمجھ بوجھ سے آسان اور عبور کر لیتے تھے۔ کوئی 20 منٹ تک جنگل کے بل کھاتے، کوئی 20 منٹ تک جنگل کے بل کھاتے راستوں پر، اور ایک نالے کے کنارے شیر کھڑا ہوا تھا، تقریباً 40 گز کی دوری پر رہا ہوگا۔ سرکار نے مسعود کو اشارہ کیا کہ وہ گولی چلائیں۔ 0.375 یا 0.270 بور سے فائر کیا گیا اور شیر کو ڈھیر کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، خاص طور پر مسعود، کیونکہ اس نے پہلا شیر مارا تھا اور وہ بھی جیپ میں بیٹھ کر۔
اس دوران کہیں سے ایک دوسرا شیر نظر آ گیا اور سرکار نے اس کو شکار کر لیا۔ ہم سب نے اتنے کم وقت میں 3 شیر مار لیے، یقین نہیں آتا پر یہ حقیقت تھی۔ اس کے 3 دن بعد یہ طے ہوا کہ چند خوبصورت نر والے چیتل شکار کیے جائیں۔ سیمل پانی ان کے لیے مشہور تھا۔ راستے میں میں نے ایک کالا ہرن مارا۔ میں سوچ رہا تھا پھر 2 شیر مل جائیں۔ یہی بات میں نے زور سے کہی تو ہز ہائنس اور سب ساتھی زور سے ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ سیمل پانی پہنچ گئے۔ آتے ہی ہم کو خبر ملی کہ صبح گارا ہوا ہے۔ یہ وہی شکاری تھا جس نے اس سے پہلے والے شیر کی بھی خبر دی تھی۔ اس بار اتفاق تھا کہ بیگم صاحبہ ساتھ نہیں تھی، اس لیے میں سرکار کے ساتھ آگے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسعود اور انور پیچھے کی سیٹ پر تھے۔ سرکار جیپ چلا رہے تھے۔ میں نے ہز ہائنس سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں نے ایک ایک شیر کا شکار کر لیا ہے، دونوں برابر ہو گئے، مگر مسعود نے جیپ میں بیٹھ کر شکار کیا ہے، اس لیے اب مجھ کو موقع ملنا چاہیے۔ اس پر سرکار راضی ہو گئے۔ اس بار میرے پاس سپرنگ بیرل رائفل 0.375 بور کی تھی۔ جب ہم لوگوں نے جنگل میں شیر کی تلاش شروع کی تو مجھ کو ڈر سا لگا اور وہم ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس بار زخمی شیر حملہ نہ کر دے اور لوگ زخمی ہو جائیں۔ میں اپنے آپ کو قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے کہا شیر۔ جیپ رک گئی اور نظروں سے شیر کو ڈھونڈنے لگے۔ شیر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، صرف گردن اور سر نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 50 گز فاصلہ رہا ہوگا۔ میں بندوق چلانے میں ہچکچا رہا تھا کہ کہیں میرا ڈر اور وہم صحیح نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سرکار سے درخواست کی کہ وہ گولی چلائیں، کیونکہ مجھ کو شیر صاف دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ یہ صحیح نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوہے کا جگر چاہیے شیر کو اتنے قریب سے دیکھنے کے لیے، اور وہ بھی کھلی جیپ میں بیٹھ کر۔ شیر اتنے قریب تھا کہ ایک چھلانگ میں ہم پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ شکار کے جوش میں اس وقت کیا گزر رہا تھا الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دل میں ڈر کے ساتھ ایک عجیب قسم کی خوشی اور جنون کی حد تک جذبات کی لہر دوڑ رہی تھی، چونکہ مچان پر بیٹھ کر شکار کرنے میں کبھی نہ ہوتی۔ اس سبب کشمکش میں سرکار کو گولی چلانے کا موقع دے دیا۔ انہوں نے ہر وقت کی طرح اپنی ایپیکس رائفل 0.240 سے شیر کی گردن پر گولی چلا کر اسے ڈھیر کر دیا۔ اسی دوران گولی کی آواز پر جھاڑیوں میں سے دوسرا شیر سامنے سے گزر گیا۔ ہز ہائنس نے فوراً جیپ کا رخ اس کی طرف کیا اور اس کے پیچھے چل دیے۔ میں نے سرکار سے کہا کہ جس شیر کو گولی لگی ہے اسے ایک اور گولی مار دیں، پر سرکار مطمئن تھے اور فرمایا کہ گولی ایسی جگہ لگی ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکے گا، فکر مت کرو اور دوسرے شیر پر نظر رکھو جو آگے بھاگا ہے۔ شیر کی تلاش میں چند منٹ ہی لگے، یہاں تجربہ کام آتا ہے۔ سرکار نے جیپ کا رخ موڑ دیا اور ایک طرف چل پڑے۔ اگر شیر کی طرف جاتے تو وہ پلٹ کر حملہ کر سکتا تھا۔ بہت مہارت کے ساتھ سرکار نے ایک گول چکر لگا کر شیر کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کوئی 25 گز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار نے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں گولی چلاؤں اور خود اپنی میگنم 0.375 لے کر تیار بیٹھے رہے۔ میں نے پہلے تو گردن پر نشانہ باندھا، پھر کچھ سوچ کر اس کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ شیر اپنی جگہ سے اچھلا اور چھلانگ لگا کر بھاگا تو سرکار نے لگاتار 2 فائر کر دیے۔ شیر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ سرکار فوراً جیپ سے اتر کر شیر کی طرف روانہ ہو گئے اور تھوڑا قریب جا کر ہم لوگوں نے پتھر مار کر شیر کو چیک کیا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مجھ کو افسوس ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ چوک گیا، اب مجھ کو شیر مارنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر میں شور سنائی دیا کہ شاہد میاں کا شکار ہے، یعنی پہلی گولی میری لگی ہے۔ سرکار نے ایک گولی شیر کی کمر پر اور دوسری گولی گردن پر ماری تھی۔
سرکار نے بتایا کہ جب دل پر گولی لگتی ہے تو جانور ایک دم تیزی سے بھاگتا ہے اور تھوڑے فاصلے کے بعد گر کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ شیر جیپ کے اس قدر قریب تھا کہ اتفاقاً سرکار نے گولی چلائی، جس کا ان کو بھی افسوس تھا۔ اس طرح میرا شوق کہ جیپ سے بھی شیر کا شکار کروں پورا ہو گیا۔ جب ہم لوگ کیمپ میں واپس آئے اور بتایا کہ آج 2 شیر کا شکار کر لیا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا جب تک دیکھ نہ لیا۔ بیگم صاحبہ کو افسوس تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ سب کو حیرت تھی کہ 72 گھنٹوں میں 2 عدد شیر اور 1 کالا ہرن۔ یہ یقین کرنے والی بات بھی نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا اور دیکھ کر یقین کرنا پڑا۔ جس نے نہ دیکھا وہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ اب تک ہم لوگ 5 شیر مار چکے تھے، 2 سرکار نے، 2 میں نے اور 1 مسعود نے مارے تھے۔ پھر خبر آئی کہ پیلی کرار میں شیر نے گارا کیا ہے۔ پیلی کرار کوئی 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ سرکار نے طے کیا کہ انہوں نے اور میں نے 2 شیر شکار کیے ہیں، اس لیے اب مسعود کو موقع دیا جائے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب کو آرام کرنے کا حکم ملا۔ تھوڑا سستانے کے بعد شام کو 5 بجے پیلی کرار کے لیے روانہ ہوئے۔ شام کا وقت تھا اور پیدل ہانکا خطرے سے خالی نہیں تھا، تو حکم ہوا کہ جیپ سے ہانکا کیا جائے۔ اس شیر کو مارنے کے لیے کئی کوششیں کی جا چکی تھیں اور ابھی تک 30 بھینسیں کھا چکا تھا۔ شیر ایک پگڈنڈی کے ساتھ ہانکا توڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ اس مرتبہ سرکار اور مسعود ایک پگڈنڈی پر راستہ روکنے کے لیے جیپ ادھر لے گئے تاکہ مسعود شکار کر سکے۔ یہاں پر 90% امید تھی کہ شیر پگڈنڈی کے راستے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ فضل میاں، بیگم صاحبہ اور میں ایک اونچے پہاڑ کی چٹان پر بیٹھ گئے جہاں پر ہمارے اوپر ایک جھاڑی کی آڑ تھی۔ ہم لوگوں سے کوئی 70 گز دور سوکھے دریا کے کنارے ہانکا ہونا تھا۔ جب ہم سب اپنی جگہ بیٹھ گئے تو کوئی 12 عدد جیپوں سے، جنہوں نے 10 گز کے فاصلے سے چلنا شروع کیا، اور ان پر سوار لوگوں نے پتھر پھینک کر ہانکا شروع کیا۔ ہم لوگوں کو امید نہیں تھی کہ ہمارے سامنے شیر آ جائے گا۔ ہم پھر بھی امید کے خلاف امید لگائے ہوئے تھے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے درخواست کی کہ اگر شیر سامنے آ گیا تو آپ گولی چلائیں، کیونکہ میں تو شکار کر چکا ہوں اور مطمئن ہوں۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر شیر سامنے آیا بھی تو نیچے بہت دور ہوگا، وہ چانس لینا نہیں چاہتی، اور حکم ہوا کہ پہلی گولی میں چلاؤں اور بھلے ہی دوسری گولی وہ چلا لیں گی۔ اس کے لیے میں تیار ہو گیا۔ در حقیقت ہم لوگ مسعود کی بندوق چلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک دم ہمارے سامنے ندی کے کنارے شیر اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ کھلے ہوئے میں تھا تو میں نے اس کی گردن کا نشانہ لیا ہی تھا کہ اس نے گردن گھما لی۔ میں نے دوبارہ نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ یہ ایک بہت مشکل نشانہ تھا، ایک تو فاصلہ، دوسرے گہرائی۔ مجھ کو امید نہیں تھی کہ گولی صحیح جگہ لگی ہوگی، مگر میری 0.465 کی گولی کارگر ثابت ہوئی اور شیر کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں نے بیگم صاحبہ اور فضل میاں سے گولی چلانے کو کہا تو دونوں نے مجھ کو ہی اشارہ کیا، اور پھر دوسری گولی بھی میں نے داغ دی اور شیر وہیں پرسکون ہو گیا۔ بندوق کی گولی کی آواز نے سب کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ سرکار اور پوری ٹولی ہماری طرف جیپ دوڑاتے ہوئے آ گئے کہ پتہ کر سکیں کیا ہوا۔ شیر کو دیکھ کر سرکار کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ چاہتے تھے اس پر شیر کا شکار مسعود کرتے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جن کی 90% امید تھی وہ رہ گئے اور 10% والا کامیاب ہو گیا۔ مسعود کی مایوسی دیکھ کر مجھ کو بھی افسوس ہوا۔ مشکل یہ تھی کہ اگر ہم شیر کو جانے دیتے تو وہ مسعود کی طرف واپس نہیں جاتا۔
ہوا یوں کہ شیر جنگل سے نکل کر پگڈنڈی سے آگے نکل آیا تھا جب ہانکا شروع ہوا، اس لیے وہ اور آگے کی طرف بڑھ گیا اور پگڈنڈی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ 3 شیر کا شکار، وہ بھی ایک دن میں! ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹے جانور مار رہے ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کتنا خوش تھا۔ میں اپنے پڑھنے والوں پر سوچتا ہوں، چھوڑتا ہوں کہ وہ سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ آخری شیر کو بھی ناپا گیا اور وہ 9 فٹ 6 انچ کا نکلا، جو کہ سب سے بڑا جانور ثابت ہوا جو ہماری فیملی میں سے کسی نے مارا ہو۔ 8 سے لے کر 13 مارچ تک ہم لوگوں نے 6 عدد شیر کا شکار کیا تھا۔ ہز ہائنس کے 3، میرے 2 اور مسعود کے نام 1 شیر تھا۔ کیا حسین وقت گزرا! کرکٹ کا کھیل، ہوائی جہاز کا سفر، پکی بنی ہوئی مچان پر بیٹھ کر شیر کا شکار، پھر جیپ سے جنگل میں شیر کی تلاش اور ہانکا، پھر شکار، ایک الگ ہی جوش اور سکون تھا۔ اس سب کے ساتھ ایک بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والا، ہر دل عزیز انسان، جس کو ہم ہز ہائنس سر حمید اللہ خان بہادر آف بھوپال کے نام سے جانتے تھے اور سرکار کے لقب سے پکارتے تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ہی پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ ہمارے 1 ہفتے کا سفر بھوپال پورا ہونے کو تھا۔ ہم سب کو اس سفر کا ایک ایک پل بڑی مسرت کے ساتھ یاد آتا رہے گا۔ ساتھ ہی بھوپال کے جنگلوں کی خوبصورتی اور اس میں طرح طرح کے ریکارڈ جانور اور نواب صاحب کے ساتھ نوابوں کی طرز پر شکار، کیا کہنے! ان سب یادگاروں کو بھلا دینا ممکن نہیں، بلکہ فخر کی بات۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور قسمت ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح مجھ کو اور مسعود کو بھی موقع ملا۔ عربی کہاوت ہے کہ خوش قسمت آدمی کو سمندر میں پھینک دو تو وہ اپنے منہ میں مچھلی دبا کر باہر آئے گا۔ مجھ کو اور مسعود کو بھوپال کے جنگل میں جھونک دیا تو ہم دونوں بھی شیروں کو اپنے جھولے میں لے کر واپس آئے۔ اس کہانی کے مترجم ہیں ڈاکٹر سید افتخار علی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔